بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 423 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سنت کا بیان۔ جیسا کہ ہم نے عزیمت کی اقسام جب شروع کی تو فرض اور واجب یہ پہلا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کی تعریفات، ان کے احکام وہ گزر چکے۔ تو اب تیسری قسم جو ہے وہ سنت ہے، اور پھر چوتھی قسم نفل ہے۔ تو ہمارے کی 2 سبق سنت کے بیان پہ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر نفل کا بیان شروع ہوگا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ وَحُكْمُهَا أَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِإِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ افتراض وَلَا وُجُوبٍ، فاحترز به بقوله أن يطالب عن النفل وبقوله من غير افتراض ولا وجوب عن الفرض والواجب۔ تو تیسری قسم سنت ہے، اور سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان سے انسان میں سے بغیر فرض اور بغیر واجب کے اس کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مصنف کے قول ان یطالبہ کی قید کے ذریعے نفل سے احتراز کیا گیا ہے، اور ان کے قول من غیر افتراض ولا وجوب کے ذریعے فرض اور واجب سے احتراز کیا گیا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُذْكَرَ هَذِهِ الْقُيُودَاتِ فِي التَّعْرِيفِ إِلَّا أَنَّهُ اكْتَفَى عَنْهَا بِالْحُكْمِ، وَلَكِنْ قَالُوا إِنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ وَالْحُكْمَ لَا يَصْدُقَانِ إِلَّا عَلَى سُنَّةِ الْهُدَى، وَالتَّقْسِيمُ الْآتِي إِنَّمَا هُوَ لِمُطْلَقِ السُّنَّةِ۔ اور فرمایا کہ ان قیود کو تعریف میں ذکر کرنا مناسب تھا، مگر یہ کہ حکم پر اکتفا کر لیا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ تعریف اور حکم دونوں صادق نہیں آتے مگر سنت ہدا پر، اور آئندہ آنے والی تقسیم جو مطلق سنت کی ہے اس پر۔ الا ان السنت تقع على طریقۃ النبی علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ، یعنی الصحابۃ یقال سنت ابی بکر وعمر وسنت الخلفاء الراشدین، مگر یہ کہ سنت نبی اور غیر نبی یعنی صحابہ کرام کے طریق پر واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے سنت ابی بکر اور سنت عمر اور سنت خلفاء راشدین۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی مطلقها طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اذا یطلق لفظ السنت بلا قرینۃ لا يطلق على طریقۃ الصحابۃ، كما روی ان سعید بن المسیب قال ما دون الثلث من الدیۃ لا ينصف وهو السنۃ، اراد بها السنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وهي ان الدیۃ اذا لم تبلغ ثلثا فالرجل والانثى فيه سواء،
وَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا يُؤْخَذُ لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا يُؤْخَذُ لِلرَّجُلِ وَإِذَا أُرِيدَتْ سُنَّةُ غَيْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَالُ هَذِهِ سُنَّةُ الشَّيْخَيْنِ أَوْ سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَنَحْوِهِ۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مطلق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے، یعنی جب بغیر قرینے کے لفظ سنت بولا جاتا ہے تو صحابہ کے طریقے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تہائی دیت سے کم کی تنصیف نہیں ہوتی، اور یہی سنت ہے۔ اس سے سنت نبی مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیت جب 1/3 کو نہ پہنچے تو مرد اور عورت اس میں برابر ہیں، اور جب 1/3 یا زائد کو پہنچ جائے تو عورت کے لیے اس کا نصف کر لیا جائے گا جو مرد کے لیے لیا جاتا ہے۔ اور جب غیر نبی کی سنت مراد ہو تو کہا جاتا ہے ھذہ سنت الشیخین یا ھذہ سنت ابی بکر۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیمت کی تیسری قسم سنت ہے، اور سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو اور فرض و واجب کے علاوہ ہو۔ فرض اور واجب کے علاوہ کی قید اس قرینے کی بنا پر لگائی گئی ہے کہ سنت فرض اور واجب کے مقابل ہوتی ہے، لہذا سنت میں جو طریقہ رائج ہوگا وہ فرض اور واجب کے طریقے کے علاوہ ہوگا۔ طریقہ مسلوکہ یعنی رائج کردہ جو ایک طریقہ ہے، اس سے مراد وہ عمدہ طریقہ ہے جس کو سردار دو جہاں نبی لامکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا ہو۔ سنت کا حکم یہ ہے کہ انسان سے بغیر فرض اور وجوب کے اس کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی سنت کو قائم کرنے کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے لیکن فرض اور واجب کی طرح مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور مطالبہ کیے جانے کی دلیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول جو چیز تمہارے سامنے پیش کر دیں اسے قبول کرو، اور جس سے وہ منع کر دیں تو اس سے باز رہو۔ اب علامہ جیون علیہ رحمہ نے فوائد و قیود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مصنف نے ان یطالبہ کی قید لگا کر نفل سے احتراز کیا ہے، اس لیے کہ نفل قائم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور من غیر افتراض ولا وجوب یہ بھی ایک قید ہے، اور اس قید کے ذریعے فرض اور واجب سے احتراز کیا گیا ہے، کیونکہ سنت کا مطالبہ اور واجب کے فرض اور واجب کے مطالبے کی طرح یہ نہیں ہوتا جو سنت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ ان قیود کو تعریف میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں ذکر نہ کر کے حکم پر اکتفا کر لیا گیا۔ مزید شارح نے کہا کہ ولیکن قالوا ان ھذا تعریف سے ایک وہم ہو سکتا تھا جس کا ازالہ کرنا مقصود ہے، اور وہ وہم یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ تعریف اور حکم مطلق سنت کے ہیں۔ مطلب یہ سوال بن سکتا ہے کہ کیا یہ جو آپ نے حکم بیان کیا یہ مطلق سنت کے تعریف ہے اور مطلق سنت کے حکم ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مذکورہ تعریف اور حکم کا مصداق صرف سنت ہدا یعنی سنت موقدہ ہے،
کیونکہ سنت ہدا ہی دین میں رائج طریقہ ہے اور اسی کو قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، اور رہی سنن و زوائد تو وہ عادت کے طور پر رائج ہوتی ہیں نہ کہ عبادت کے طور پر۔ وہ تقسیم الآتی انما ہوا لمطلق سنت، سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب مذکورہ تعریف اور حکم صرف سنت ہدا پر صادق آتے ہیں تو اس سنت کو سنن ہدا اور سنن زوائد کی طرف منقسم کرنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ آنے والی تقسیم سنت ہدا کی تقسیم نہیں ہے بلکہ مطلق سنت کی تقسیم ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، آئندہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں وہ احناف و شوافی کے درمیان سنت کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ بھی ذکر کریں گے، سنت کی اقسام بھی ذکر کریں گے۔ تو ابھی تک جو پڑھا اس کے خلاصے کو آپ رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سنت کی تعریف اور اس کا حکم تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ولیکن قالوا ان ھذا تعریفہ سے کون سے وہم کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سننا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔